السلام علیکم دوستو، شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو دنیا جہان کا پالنے والا ہے، نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ تو آج گفتگو کریں گے حضرت لال شہباز کی ہسٹری کے بارے میں۔ تو دوستو، لال شہباز قلندر کا اصل نام سید محمد عثمان مروندی لقب لال شہباز قلندر اور عرف جھولے لال ہے۔ آپ 1177 بمطابق 538 ہجری کو موجودہ افغانستان کے شہر قندھار کے جنوب میں واقع ضلع مروند، جسے میوند بھی کہتے ہیں، اس میں آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام ابراہیم کبیر الدین اور والدہ کا نام مائدہ کبیر الدین تھا۔ آپ کے والدین بھی زہد و تقوی کے بدولت کافی مشہور تھے اور دینی درس و تدریس سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے آباء و اجداد عراق سے ہجرت کر کے ایران سے ہوتے ہوئے افغانستان میں آباد تھے۔ آپ بھی مسلم دنیا گھوم کر سیون شریف سندھ کو پسند فرما کر آباد ہوئے اور آپ کو سندھ میں توصیف کا بانی کہا جاتا ہے اور لال شہباز قلندر کے نام سے معروف ہیں، اور آپ کو شرافت اور خدا پرستی اور قلندرانہ مزاج و انداز کے بنا پر کہا جانے لگا، اور آج تک آپ کو لال شہباز قلندر یا سخی شہباز قلندر نہایت احترام کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ آپ کا شجرہ نسب امام جعفر صادق علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے، اور آپ مشہور زمانہ صوفی بزرگ، صوفی شاعر اور فلسفی تھے۔ آپ مذہبی رواداری کے بنا پر مسلمانوں اور ہندوؤں میں یکساں مقبول تھے، یہاں تک کہ سندھی ہندو آپ کو اپنے سرپرست دیوتا جھولے لال کا اوتار سمجھنے لگے۔ بعد میں سندھی مسلمان اور ہندو دونوں جھولے لال کے عرف سے آپ کو پکارنے لگے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے والدین سے حاصل کی۔ آپ نے محض 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ آپ شروع ہی سے روحانیت کو پسند کرتے اور مزید حصول علم کے خاطر دور دراز علاقوں اور ملکوں سے سفر پر نکل گئے اور مختلف جید علماء سے علم کی پیاس بجھائی۔ آپ نے حجاز، عراق، ایران، افغانستان، ہند، مکران، ملتان اور جوناگڑھ کے سفر گئے۔ پھر حضرت بو علی شاہ قلندر کے کہنے پر سندھ میں سیون شریف میں سکونت اختیار کی۔ آپ جہاں قدم رکھتے وہاں لوگ امنڈ کر آتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی کرامات سے نوازا تھا، جنہیں آپ لوگوں کی بھلائی اور اسلام کی تبلیغ کے لیے بروئے کار لاتے۔ آپ قلندرانہ مزاج کے مالک، صوفی درویش صفت انسان تھے۔ آپ کی شخصیت میں اللہ نے بھلا کی کشش رکھی تھی۔ آپ جہاں جاتے وہاں لوگوں کا ہجوم آپ سے ملنے کے لیے نکلتا اور آپ کے روحانی جاہ و جلال سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے۔ آپ کی دعا سے اللہ تعالیٰ بیماروں کو شفا نصیب فرماتے۔ اللہ کی مدد سے سائل خالی جھولی کبھی نہیں واپس لے کر جاتے۔ اللہ کی یہاں سے نوازی گئی آپ کی کرامات کی بہت سی کرشماتی قصے زبان زد عام ہیں، جو غریب لوگوں کی مدد اور بھٹکے ہوئے کو راہ راست پر لانے اور اسلام کی طرف راغب کرنے کے دائرہ اسلام میں داخل کرنے پر مشتمل ہیں۔ آپ کے 3 اور دوست تھے، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین گنج شکر
रहमत अल्लाह अलैह और सईद जलाल الدین रहमत अल्लाह अलैह। आप चारों औलिया कराम की रूहानी दोस्ती को 4 यार के नाम से याद किया जाता है। 4 यार सिंध और हिंद में इस्लाम की तबलीग में पेश थे और बहुत सारे गैर मुस्लिम आपकी दस्त मुबारक से मशरफ ब इस्लाम हुए। आप शरफ व नूह के माहिर बाअमल सूफ़ी बुजुर्ग थे। आप बहुत सी ज़ुबानें जानते थे और अरबी, फ़ारसी, पश्तो, पंजाबी, तुर्की, सिंधी, हिंदी और संस्कृत ब आपको मुकम्मल अबूर हासिल था। मुख्तलिफ ज़बानों में आपसे बहुत सी तालीफ़ात मरवी हैं। आपकी शायरी इश्क हकीकी और इंसानों की एक दूसरे से मोहब्बत और भाईचारे के दर्स पर मबनी है। आप एक दफ़ा अल्लाह की याद में गर्क होकर वजद में आकर रक्स करने लगे। आज तक आपके अकीदतमंद हजरात आपकी मज़ार पर इसी वजदाना रक्स की याद में धमाल डालते हैं। मकबूल सूफियाना कलाम पर मुश्तमल गाना धमाधम मस्त कलंदर में आप ही का जिक्र है, जिसे निहायत अकीदत के साथ पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के नामवर गुलकारों ने गाया है। लाल शहबाज कलंदर लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलाते मिलाते तकरीबन 100 साल की उम्र में 1274 ईस्वी को खालिक हकीकी से जा मिले। आप सेवन शरीफ में मदफून हैं। 1356 ईस्वी में आपकी मज़ार पर आलीशान मकबरा तमीर कराया गया और हर साल इस्लामी कैलेंडर के 8वें महीने शाबान की 18 तारीख को आपका उर्स अकीदत के साथ मनाया जाता है। सेवन शरीफ आपकी आमद के बरकत से बहुत सी खराफात से पाक होकर आप तक आप ही की बदौलत मशहूर है। मैं और आप जो लोग कलमा तौहीद के पढ़ने और मानने वालों में शामिल हैं, यह सखी शहबाज कलंदर जिसे औलिया किराम की तबलीगी खिदमत ही की बदौलत है।